چین اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے دفاعی تعاون کی بنیاد پر مضبوط رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایک اور اہم پیش رفت نے ان تعلقات کو نیا موڑ دے دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے ماہر پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس چائنا میں موجود ہیں، اور یہ صرف ایک روایتی وزٹ نہیں ہے بلکہ ایک خاص مشن ہے جس کا تعلق مستقبل کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی سے ہے۔ یہ قدم صرف تعاون تک محدود نہیں بلکہ ایک نئے دور کی آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں دونوں ممالک مل کر دفاعی میدان میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں مختلف جنگی حالات کا طویل تجربہ رہا ہے۔ 1948 سے لے کر کارگل تک پاکستان کے پائلٹس نے کئی حقیقی جنگی میدانوں میں پارٹیسپیٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تجربے کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب چائنا، جو اگرچہ دفاعی میدان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مگر اس کے نئے پائلٹس اور ٹیکنیکل عملے کو حقیقی جنگی حالات میں کام کرنے کا زیادہ ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان کے ماہرین کو نہ صرف مشورے دینے کے لیے بلکہ براہ راست مدد فراہم کرنے کے لیے چین انوائٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت جو پاکستانی ماہرین چائنا میں موجود ہیں، ان کا بنیادی کام J-35 فائر جیٹ کے نئے ماڈل پر چینی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اور یہ طیارہ ابھی مکمل طور پر آپریشنل بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی چائنا کی جو ایک فضائیہ ہے اس نے اپنے فلیٹ میں سے شامل کیا ہے۔ پاکستان پہلے ہی اس طیارے کو خریدنے کی خواہش ظاہر کر چکا ہے، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ پاکستانی ماہرین خود اس طیارے کے ڈیزائن، اسلحہ، نیویگیشن اور ایویونک سسٹم جو ہوتا ہے اس پر اپنی ٹیکنیکل رائے دے تاکہ اسے پاکستانی ماحول اور ضروریات کے مطابق بہتر طور پر ڈیزائن کیا جا سکے۔ پاکستان کے پاس مختلف ممالک کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرنے کا ایک نایاب تجربہ ہے۔ F-16 جیسے امریکن جہاز سے لے کر معراج جیسے یورپی طیارے اور JF-17 جیسے چینی پاکستانی مشترکہ پروجیکٹ تک پاکستانی انجینئرز نے ہر جگہ اپنی مہارت کا لوہا منوایا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب چائنا نے J-35 پر کام شروع کیا تو پاکستان کا تعاون ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ یہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ تک محدود نہیں بلکہ پائلٹس کی تربیت، فلائٹ ٹیسٹنگ اور وار زون سیمولیشن جیسے مراحل میں بھی پاکستانی ماہرین اپنا تجربہ چینی ماہرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف چائنا کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی تک بر وقت ایکسیس مل رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چائنا نے گزشتہ کئی دہائیوں میں براہ راست کئی بڑے جنگی تنازع میں حصہ نہیں لیا، جبکہ پاکستان کے پائلٹس نے نہ صرف ملکی بلکہ دوست ممالک کے لیے بھی جنگی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کا اصل تجربہ، تربیت یافتہ سوچ اور حالات سے فوری نبرد آزما ہونے کی صلاحیت آج چائنا کے لیے قیمتی اثاثہ بن چکی ہے۔ پاکستان اور چائنا کا یہ کمبینیشن جو ہے، یہ پارٹنرشپ جو ہے، صرف موجودہ تعاون تک محدود نہیں بلکہ یہ مستقبل میں دفاعی میدان میں مزید مشترکہ منصوبوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک کی مشترکہ کوششیں ایک ایسے دفاعی اتحاد کی بنیاد رکھ رہی ہیں جو نہ صرف خود کفالت کا ذریعہ بنے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک طاقتور میسج دے گا کہ سمارٹ اتحاد اور ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے قومی سلامتی کو نئی بنیادوں پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔